ہے پانچویں امام محمد ہے جن کا نام، باقر لقب سے جانتے ہیں ان کو خاص و عام، ہے علم میرے پانچویں آقا کا بھی غلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کے اس دن یعنی روز ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا پروگرام دو مناسبتوں سے منعقد کیا گیا ہے۔ پہلی مناسبت یہی کہ آج ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا روز ہے، اور دوسری مناسبت جو بہرحال اس علی ٹی وی کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ الحمدللہ علی ٹی وی نے اپنے 6 برس مکمل کر لیے ہیں، اور صرف مکمل نہیں کیے ہیں بلکہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے 6 برس مکمل کیے ہیں۔ میں علی ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مسلسل علی ٹی وی اور ان کے ذمہ داران کی حوصلہ افزائی فرمائی اور تعاون کیا۔ یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ علی ٹی وی کو اسی طریقے سے اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں گے اور علی ٹی وی کا بھرپور تعاون کرتے رہیں گے، تاکہ علی ٹی وی کی پوری ٹیم پیغام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچائے اور نشر فرمائے۔ آئیے آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس 3 شعراء کرام جو نہایت معتبر اور محترم عالمی شہرت یافتہ شاعر و ادیب جناب محترم ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو انشاءاللہ بارگاہ امام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا ابو تمام عابدی صاحب انشاءاللہ بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب عامر دہلوی صاحب انشاءاللہ بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں خصوصی مقرر کے طور پر استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ ہیں، جو انشاءاللہ بارگاہ امام میں نثری نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ حضرات، وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے، چونکہ محدود وقت ہوتا ہے، میں 4 مصرے سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں، اور یہ 4 مصرے جناب محترم مولانا رئیس جارچوی صاحب کے ہیں کہ طہارتوں کا سمندر محمد باقر، طہارتوں کا سمندر محمد باقر، عبادتوں کا مقدر محمد باقر، طہارتوں کا سمندر محمد باقر، عبادتوں کا مقدر محمد باقر، مدار دین محمد عروج فکر رسول، مدار دین محمد عروج فکر رسول، جہان علم کا محور محمد باقر۔ میں گزار ہوں جناب محترم عامر دہلوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ مومنین السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت محمد باقر علیہ السلام کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مدح حاضر میں 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں جملہ کہ اس صاحب وقار کا لازم ہے تیرا، اس صاحب وقار کا لازم ہے تیرا، اس صاحب وقار کا لازم ہے تیرا، باقر لقب ہے اور محمد ہے جس کا نام، باقر لقب ہے اور محمد ہے جس کا نام، اور عامر اسی کا تاج ہے محفل میں تذکرہ، عامر اسی کا تاج ہے محفل میں تذکرہ، جس کو میرے رسول نے بھجوایا ہے
سلام جس سبحان کو اللہ، میرے رسول نے بھجوایا ہے سلام، باقر لقب ہے اور محمد ہے جس کا نام. جزاک اللہ، جزاک اور اللہ. چند اشعار اور پیش خدمت ملاحظہ کریں کہ اب عام ہوئے علم و ہنر دیکھ رہا ہوں، واہ. اب عام ہوئے علم و ہنر دیکھ رہا ہوں، اب عام ہوئے علم و ہنر دیکھ رہا ہوں، کھلنے کو ہے ایک علم کا در دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھلنے کو ہے ایک علم کا در دیکھ رہا ہوں. شعر سماعت فرمائیں. بسم اللہ. کہ رستے میں ملائک نے بچھائی ہے نگاہیں، رستے میں ملائک نے بچھائی ہے نگاہیں، آتا ہے کوئی فخر بشر دیکھ رہا ہوں، آتا ہے کوئی فخر بشر دیکھ رہا ہوں، کھلنے کو ہے ایک علم کا در دیکھ رہا ہوں، اور ہے گود میں باقر کو لیے حضرت سجاد، ہے گود میں باقر کو لیے حضرت سجاد، آغوش قمر میں ہے قمر دیکھ رہا ہوں، آغوش قمر میں ہے قمر دیکھ رہا ہوں، اور اب آنکھ میں شبنم کے بھی آنسو ہے خوشی کے، اب آنکھ میں شبنم کے بھی آنسو ہے خوشی کے، کانٹوں میں بھی حسن گل تر دیکھ رہا ہوں، کانٹوں میں بھی حسن گل تر دیکھ رہا ہوں، کھلنے کو ہے ایک علم کا در دیکھ رہا ہوں. اور اہل بیت کی شان میں چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، ملازم فرمائیں. کہ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، کیا بات ہے، مٹ گئے آل محمد کو تاریخ مٹانے والے. بدلے میں پیش کر رہا ہوں کہ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اور مر کے بھی زندہ ہے اسلام بچانے والے، مر کے بھی زندہ ہے اسلام
بچانے والے، اور سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے، سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے ہیں سخی ابن سخی ان کے گھرانے واہ والے، واہ واہ ہے سخی ابن سخی ان کے گھرانے والے، اور پنجے تن پاک کو دیکھا تو نصارا بولے، پنجے تن پاک کو دیکھا تو نصارا بولے، یہ تو سچے ہیں سبھی سامنے آنے والے، یہ تو واہ سچے واہ ہیں واہ سبھی سامنے آنے والے، اور حشر میں اپنی عقیدت کا صلہ پائیں گے، حشر میں اپنی عقیدت کا صلہ پائیں گے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، اور خلد کے جیسا تیرے گھر کا نظارہ ہوگا، خلد کے جیسا تیرے گھر کا نظارہ ہوگا، اپنے گھر فرش عزا شہ کا بچھانے والے، اور آخری شعر پیش کرتا ہوں، میرے دل کی دعا بھی ہے، میرا ارمان بھی ہے، بسم اللہ کہ اپنے ہمراہ میرے دل کی مرادیں لے جا، اپنے ہمراہ میرے دل کی مرادیں لے جا، حضرت شبیر پہ جانے والے، اور یہ دعا کرتا ہے اس وقت خدا سے عامر، یہ دعا کرتا ہے اس وقت خدا سے عامر، سب سلامت رہے یہ جشن منانے والے، سب سلامت رہے یہ جشن منانے والے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب محترم عامر دہلوی صاحب کو، بہترین اشعار اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، بارگاہ مولا میں نذران عقیدت تھا۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اپنی منقبت سے ایک مطلع اور دو شعر آپ حضرات تک پہنچانا چاہوں گا کہ خالق کا انتخاب میرا پانچواں امام، خالق کا انتخاب میرا پانچواں امام، ہر رخ سے کامیاب میرا پانچواں امام، خالق کا انتخاب میرا پانچواں امام، ہر رخ سے کامیاب میرا پانچواں امام، اللہ نے رسولوں کو بخشے ہیں جو صفات، اللہ نے رسولوں کو بخشے ہیں جو صفات، ہر ایک کا جواب میرا پانچواں امام، اللہ نے رسولوں کو بخشے ہیں جو صفات، اور شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ہر ایک کا جواب میرا پانچواں امام، دیکھو تو آج نہج بلاغہ کے ہاتھ پر، دیکھو تو آج نہج بلاغہ کے ہاتھ پر، حکمت کی ہے کتاب میرا پانچواں امام، دیکھو تو آج نہج بلاغہ کے ہاتھ پر، حکمت کی ہے کتاب میرا پانچواں امام۔ حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور برادر عزیز جناب محترم مولانا ابو تمامہ عابدی صاحب سے گزارش ہے کہ بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کرے۔
حاضرین جشن السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس روز سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز ایک نظم کے ذریعے کرتے ہیں. ملاحظہ ہو کہ علم ایک نور ہے جو نور ہے تخلیق خدا. علم ایک نور ہے جو نور ہے تخلیق خدا. علم اس کو ہی ملا جس پہ ہو توفیق خدا. واہ. علم کے فیض سے آدم ہوئے محبوب کریم. علم کے فیض سے آدم ہوئے محبوب کریم اور جہالت کے سبب بن گیا شیطان رجیم. کیا بات ہے. علم سے نوح کا طوفان میں سفینہ ٹھہرا اور جہالت سے پہاڑی پہ بھی بیٹا ڈوبا. علم نے یوسف کنعان کو شرافت بخشی. علم نے یوسف کنعان کو شرافت بخشی. بھائیوں کو سبب جہل ضلالت ہی ملی. علم سے نیل پہ موسیٰ کو ملی راہ نجات. کیا بات ہے. علم سے نیل پہ موسیٰ کو ملی راہ نجات اور جہالت کے سبب غرق ہوئی فرعون کی ذات. دولت علم سے موسیٰ ہوئے فردوس مکی. دولت علم سے موسیٰ ہوئے فردوس مکی. دولت جہل سے قارون گیا زیر زمین. علم کے فضل و کرم سے ہوئے عیسیٰ گویا کر گئی معترضوں کو یہ جہالت رسوا. علم نے عیسی مریم کو کیا عرش نشیں. علم نے عیسی مریم کو کیا عرش نشیں اور مسلوب جہالت سے ہوا منکر دین. علم یکجا جو ہوا احمد مختار بنا. کیا بات ہے. علم یکجا جو ہوا احمد مختار بنا اور بو جہل جہالت کا پرستار بنا. علم یکجا جو ہوا احمد مختار بنا اور بو جہل جہالت کا پرستار بنا. علم احمد کی شعاع ارض و سما پر پھیلی اور اس نور کی پرتوں میں نظر آئے علی. علم نے خلق کے پیکر میں حسن کو پایا. سلم میں جکڑا جہالت سے پسر ہندا کا. علم کو سرخرو سرور نے کیا خون دے کر اور جہالت سے سیاہ روح ہوا ابن بدتر. علم بیمار زباں پر بھی عیاں ہوتا ہے. علم بیمار زباں پر بھی عیاں ہوتا ہے. جہل کے حلق پہ وہ تیغ رواں ہوتا ہے. جلوہ گر علم خدا ہو جو کہیں پر آخر. جلوہ گر علم خدا ہو جو کہیں پر آخر. بو حنیفہ بھی کہے گا کہ امام باقر. بو حنیفہ بھی کہے گا کہ امام باقر. یہاں سے ایک مطلع چند اشعار مد حاضر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مطلع ملاحظہ ہو کہ نہیں کرنا آساں بیاں مدح باقر. نہیں کرنا آساں بیاں مدح باقر. کرے صرف میسم زباں مدح باقر. اور چہک کر کریں بلبلیں ذکر باقر. چہک کر کریں بلبلیں ذکر باقر. مہک کر کرے گلستاں مدح باقر. اور یہ ہم نام و ہم رنگ و بو ہیں تبھی تو. یہ ہم نام و ہم رنگ و بو ہیں تبھی تو ہے مدح رسول زماں مدح باقر. یہ ہم نام و ہم رنگ و بو ہیں تبھی تو ہے مدح رسول زماں مدح باقر. ہے قول یہ ہے قول صادق کہ خلد بری میں. یہ ہے قول صادق کہ خلد بری میں دلائے گی ہم کو مقام مدح باقر. بہت اچھا. دلائے گی ہم کو مقام مدح باقر. اور کوئی شعر پڑھ کر کوئی داد دے کر. کیا بات ہے. کوئی شعر پڑھ کر کوئی داد دے کر سبھی کر رہے ہیں یہاں مدح باقر. بہت اچھا ہے. کوئی شعر پڑھ کر کوئی داد دے بہت کر اچھا ہے. سبھی کر رہے ہیں یہاں مدح باقر. اور جہالت کے تاریک دل پر ہمیشہ. جہالت کے تاریک دل پر ہمیشہ لگے بن کے نوری سنا مدح باقر. اور وہ تطہیر ہو یا اولی الامر و کوثر. وہ تطہیر ہو یا اولی الامر و کوثر. ہے قرآن میں بھی عیاں مدح باقر. ہے قرآن میں بھی عیاں مدح باقر. یہ دعا کے طور پہ کہ ہو ایک جشن ایسا کہ ہم سب سنیں اور ہو ایک جشن ایسا کہ ہم سب سنیں اور کریں خود امام زماں مدح باقر. کیا بات ہے. ہو ایک جشن ایسا کہ ہم سب سنیں اور کریں خود امام زماں مدح باقر. ہے زین العبا کی عطا ابن دیبل. ہے زین العبا کی عطا ابن دیبل. وگرنہ کہاں تم کہاں مدح باقر. وگرنہ کہاں تم کہاں مدح باقر. شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے برادرم ابو تمام عابدی کو جو مخصوص اشعار بارگاہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کر رہے تھے.
ابتداً برادر نے ایک نظم آپ حضرات کی خدمت میں علم کے حوالے سے پیش کی. میری بھی اسی عنوان سے نظم ہے، لیکن موقع نہیں ہے کہ نظم سنائے. اس نظم سے 2 شعر جو علم کے عنوان سے ہے میں بھی سنا کے گفتگو کو آگے بڑھا دیتا ہوں. اس نظم میں ایک شعر یوں تھا، سماعت فرمائیے گا کہ آغا ڈاکٹر صاحب وہ علم کے حوالے سے پوری مثنوی کے طریقے سے تقریباً 30-35 شعر جس میں احادیث ہم نے نظم کی تھی، اس کے صرف 2 شعر سناتے ہیں کہ علم بافائدہ بناتا ہے، علم بافائدہ بناتا ہے، جہل القاعدہ بناتا ہے. علم بافائدہ بناتا ہے، جہل القاعدہ بناتا ہے. اور اسی نظم کا ایک شعر اور تھا جسے میں چاہتا ہوں آپ حضرات اور آج علی ٹی وی کے ذریعے سے یہ شعر آپ حضرات تک بھی پہنچ جائے کہ مرکز علم ذات حیدر ہے. اسی نظم کا ایک شعر یوں تھا، مرکز علم ذات حیدر ہے اس لیے علم سب سے بہتر ہے. مرکز علم ذات حیدر ہے اس لیے علم سب سے بہتر ہے. آئیے حضرات، میں بسط خلوص گزارش گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ شاعر اور ادیب جناب محترم ڈاکٹر شعور صاحب اعظمی سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ امام محمد باقر علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. سرکار، مطلب شروع کرنے سے پہلے میں تمام سامعین اور ناظرین اور یہ علی چینل کے جتنے رفقائے کار ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جتنا پرانا قصیدہ ہے اس سن کے سامعین بھی اب مجھے میسر نہیں آتے جلدی. یہ سماعت فرمائیں کہ پھولوں نے پائی ہے مہک، پھولوں نے پائی ہے مہک، تاروں میں آب و تاب ہے، صنعت کردگار میں حکمت انتخاب ہے. واہ، صنعت کردگار میں، اور تارے ہوں یا مہ مبیں کوئی کسی سے کم نہیں. تارے ہوں یا مہ مبیں کوئی کسی سے کم نہیں، اپنی جگہ ہر ایک شے نادر و لاجواب ہے. واہ، اور فریں سب ایک اصل کی، فریں سب ایک فریں سب ایک اصل کی، اپنی جگہ اہم سبھی، اپنی جگہ اہم سبھی. اہم سبھی. قطرہ جو ہے سحاب سے، قطرے ہی سے سحاب ہے. قطرہ جو ہے سحاب سے، قطرے ہی سے سحاب ہے. اور حق نے جہاں بنا دیا بس ہے وہیں وہ خوش نما. واہ، حق نے جہاں بنا دیا بس ہے وہیں وہ خوش نما. جانے فلک ہے آفتاب، روح زمین گلاب ہے. واہ، جانے فلک ہے آفتاب، روح زمین گلاب ہے. اور جزو ہے کل ہی سے بنا، جزو ہے کل ہی سے بنا، جزو ہے کل ہی سے بنا، جز پہ کل کی ہے بنا. واہ، جز پہ کل کی ہے بنا. ذرہ ہے آفتاب بھی، ذرہ جو آفتاب ہے، ذرہ ہے آفتاب بھی. مصلحت خدا ہے کیا بندہ کہاں سمجھ سکا. مصلحت خدا ہے کیا مصلحت خدا ہے کیا بندہ کہاں سمجھ سکا. بندہ کہاں سمجھ سکا. دن میں جو نور آفتاب، شب کو وہ ماہتاب ہے. واہ، دن میں جو نور اور طاعت حق میں محو ہے، اپنی جگہ ہر ایک شے. طاعت حق میں محو ہے، اپنی جگہ اپنی جگہ ہر ایک شے. کوئی تو ہے حجاب میں اور کوئی بے حجاب ہے. کوئی تو ہے حجاب میں اور کوئی بے حجاب ہے. گریز سماعت فرمائیں کہ دونوں کا ایک مدعا، دونوں کا ایک مدعا، حفظ نظام کبریا.
دونوں کا ایک مدعا حفظ نظام کبریا، حفظ نظام میں کبریا، اسوہ باقر العلوم ضربت بو تراب، واہ 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 اسوہ باقر العلوم واہ واہ واہ، ضربت بو تراب ہے، اور درس نظام میں مصطفیٰ آپ نے عام یوں کیا، درس نظام مصطفیٰ آپ نے درس عام یوں کیا۔ نظام میں مصطفیٰ آپ نے عام یوں کیا، نکتہ جو دھندلا دھندلا تھا روکش آفتاب ہے، نکتہ جو دھندلا دھندلا تھا روکشیا، روکش آفتاب ہے۔ اور یہ سماعت فرمائے دونوں اشعار تسلسل میں قطع بند تو نہیں ہے، لیکن رعایت لفظی دونوں مل کے بن رہی ہے کہ قدموں سے ان کے مس ہوئی پھولے نہ اب سمائے گی، قدموں سے ان کے مس ہوئی پھولے نہ اب سمائے گی، برسر سینہ زمیں پائے فلک جناب ہے، برسر سینہ زمیں۔ میں نے کہا تھا پھولے نہ آپ سمائے گی، سماعت فرمائیں کہ پھول کنایتن کہا ساغر دل بھرا ملا، پھول کنایتن کہا ساغر دل بھرا ملا، ساقی خوش نگاہ کی مرحمت شتاب ہے، اور جام شراب حب آل، جامع شراب حب آل، جام شراب حب آل اس کی دوائے بے مثال، جام شراب حب آل اس کی دوائے بے مثال، سوز غم نجات سے دل پہ جو التہاب ہے، واہ سوز غم نجات، واہ واہ، جام شراب حب آل اس کی دوائے بے مثال، سوز غم نجات سے دل پہ جو التہاب ہے۔ اور یہ سماعت فرمائیں کہ مرحمت شتاب کیا ہے کہ پڑھتے ہی جام پر نظر چھا گیا نشہ ذہن پر، پڑھتے ہی جام پر نظر چھا گیا نشہ ذہن چھا پر، گیا نشہ ذہن پر، بادہ کشوں میں اس قدر قوت اکتساب ہے، بادہ کشوں میں اس قدر قوت اکتساب ہے، اور دل میں ہو وقت نز ابھی کیوں نہ خیال میں کشی، دل میں ہو وقت نز ابھی کیوں نہ خیال میں کشی، بادہ دید ساقیہ دافع اضطراب ہے، اور دونوں پی کے مئے ولا کا جام کیجئے مدحت امام، پی کے مئے ولا کا جام کیجئے مدحت امام، دونوں جہاں کے واسطے نسخہ کامیاب، واہ واہ واہ، اور یہ سماعت فرمائیں کہ بزم میں وہ رسول ہے، بزم میں وہ رسول ہے، رزم میں بو تراب ہے، بزم میں وہ رسول ہے، رزم میں بو تراب ہے، کشور علم و فہم میں بانی انقلاب ہے، واہ، کشور علم و فہم میں بانی انقلاب ہے، بانی انقلاب ہے، زین با کے دل کا چین جس کے ہیں ایک جد حسین، کیا بات ہے، زین ابا کے دل کا چین ایک جد حسین، اور نور نگاہ مجتبی مادر مستطاب ہے، واہ، نور نگاہ مجتبی مادر مستطاب ہے، اور عکس تبسم آپ کا عکس تبسم آپ کا رنگ شفق میں ڈھل گیا، عکس تبسم آپ کا
رنگ شفق میں ڈھل گیا بوئے نفس شمی میں صبح، بوئے نفس شمیم بوئے نفس شمی میں صبح، تن کا عرق گلاب ہے، بوئے نفس شمی میں صبح۔ اس نے سماعت ہے کہ بوئے نفس شمی میں صبح، تن کا عرق گلاب ہے، اور قوس قزح کوئی کہے، قوس قزح کوئی کہے، ہم تو کہیں گے آپ کے خیمہ زر نگار کی اتری ہوئی تناب ہے۔ واہ، قوس قزح کوئی کہے، ہم تو کہیں گے آپ کے خیمہ زر نگار کی اتری ہوئی تناب ہے، اور کیا کہیں ماہ نو کو ہم اس کے سوا شہ امم، کیا کہیں ماہ نو کو ہم اس کے سوا شہ امم، آپ کے راہوار کی ٹوٹی ہوئی رکاب ہے، آپ کے راہوار کی ٹوٹی ہوئی رکاب ہے، اور خاک قدم ہے کیمیاں، خاک قدم ہے کیمیاں، گرد قبا ہے سیمیاں، ارے کیا واہ 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 واہ، خاک قدم ہے کیمیاں، کیا گزرا ہے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، کہ خاک قدم ہے کیمیاں، گرد قبا ہے سیمیاں، جس پر نگاہ پڑ گئی ذرہ وہ آفتاب ہے، جس پر نگاہ پڑ گئی ذرا وہ آپ کہتے ہیں خود یہ معجزے در سے شہ انام کے، کہتے ہیں خود یہ معجزے در سے شہ انام کے، کل بھی جہاں تھا فیض یاب آج بھی فیض یاب۔ اور مقطع سماعت فرمائیں گے ذرا توجہ کے ساتھ، شاید میں ٹھیک سے کہہ نہیں سکا ہوں، کہ آپ کا مدح خواں شعور خود پر کرے نہ کیوں غرور، اچھی صفت نہیں ہے اس لیے میں نے کہا آپ کا مدح خواں شعور خود پہ کرے نہ کیوں غرور، نشہ نہیں انا کا یہ نشہ انتصاب ہے، نشہ نہیں انا کا یہ، واہ واہ واہ، نشہ نہیں انا کا یہ انتصاب ہے۔ نشہ انتصاب ہے۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے بہترین قصیدہ، ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے بہترین قصیدہ جناب محترم استاد الشعراء ڈاکٹر شعور صاحب اعظمی کا بہترین قصیدہ آپ نے سماعت فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ ناظرین اب تقریر کی باری ہے اور آقا کو تقریر فرمانی ہے۔ میں آقا کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ایک مطلع اور 3-4 شعر علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے آپ ملاحظہ فرما لیں آقا کے استقبال سے پہلے 5 امام کے حوالے سے، اور علامہ جوادی کے اشعار کے بعد آقا کی تقریر ہوگی انشاءاللہ، کہ باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے۔ علامہ جوادی کے مصرے ہیں کہ باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے، یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے، یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے، اس کمسنی پہ حق کو بھی کیا اعتبار ہے، اس کمسنی پہ حق کو بھی کیا اعتبار ہے، کاندھوں پہ جس کے حق کی امانت کا بار ہے، کاندھوں پہ جس کے حق کی امانت کا بار ہے، مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا، مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا، یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثے دار ہے، یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثے دار ہے، قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، قبل از وجود جس کو پیمبر کرے سلام، بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے، بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے، شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا، شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا، تنہا یہ 2 گھرانوں کا آئینہ دار ہے،
تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے۔ آئیے حضرات، اسی کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے کہ آپ بارگاہ امام میں نثری نذران عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا، اما بعد۔ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، ہمارے اس علی ٹی وی نے 6 سال مکمل کیے ہیں، اور اس موقع پر ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں اس علی ٹی وی کے تمام ذمہ داران کی خدمت میں، وہ تمام افراد کے جنہوں نے مسلسل 6 سال تک اہل بیت اطہار کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچایا، لیکن ان سب کے درمیان جو سب سے عظیم مناسبت اور سب سے اہم موقع ہے وہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام محمد وآل محمد مولا کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس مناسبت سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ مولا کو اللہ رب العزت نے جو عظمتیں عطا کی ہیں، ان عظمتوں میں ایک بہت بڑی عظمت یہی ہے کہ آج اہل بیت اطہار کے علوم کو دنیا تک پیغام کی شکل میں جس عظیم الشان شخصیت نے پہنچایا، ان کا نام نامی امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ محمد وآل محمد۔ امام کو سب سے زیادہ علم دنیا تک پہنچانے کا موقع ملا، اور یہ بھی سعادت کا موقع ہے کہ امام نے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ آج امام ہی کی ولادت کی تاریخ میں قائم ہونے والا یہ علی ٹی وی اسی اہل بیت اطہار کے علم کو دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی وہ سلسلہ جو علم کا شروع ہوا تھا مدینہ طیبہ سے، وہ سلسلہ آج بھی جاری ساری ہے، اور دنیا تک یہ علم نشر کیا جا رہا ہے۔ میں عرض کروں کہ البتہ یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں کہ جس پر تبصرے کی ضرورت ہو، لیکن ایک جملے کی طرف میں متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں۔ مولا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے سن 57 ہجری قمری میں۔ 57 کو جب آپ لکھیں گے تو 5 اور 7 تبھی یہ 57 قرار پائے گا۔ امام کی خود جو منزلت ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں آپ، تو آپ اماموں کے درمیان 5ویں امام ہیں، معصومین کے درمیان 7ویں معصوم ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی عمر مبارک بھی 57 سال ہے۔ جی، آپ کی عمر مبارک بھی اللہ نے 57 سال ہی قرار دی۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عدد کی اور اس طرح کی جو تعداد یا عدد رکھی جاتی ہے، ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور اسی بنا پر یہ علی ٹی وی جو اپنے 6 سال مکمل کر رہا ہے، وہ یقیناً اس حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے نام نامی خود سرکار امیر المؤمنین کے نام سے علی ٹی وی نے اس پروگرام کو اور اس چینل کو، اس ٹی وی کے سلسلے کو شروع کیا، جو آج دنیا تک پہنچ رہا ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلے سال بھی یہ بات کہی تھی، اور مسلسل کئی سال یہ بات میں کہتا رہا کہ ایک وہ دن بھی آئے گا کہ جب اسی ٹی وی سے یہ خبر نشر کی جائے گی کہ اس کائنات میں جناب سید عالمیان کے وارث ظہور کا فرما چکے ہیں، اور آج پوری دنیا پر آپ کی عادلانہ حکومت قائم ہو رہی ہے۔ یہ پیغام بھی انشاءاللہ ایک دن اسی طرح سے نشر کیا جائے گا، اور پوری دنیا جس عظیم الشان شخصیت کا انتظار کر رہی ہے، ان کی آمد کی خبر ساری دنیا میں مسرتوں کا پیغام لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ امام کی حیات طیبہ کا ایک ایسا گوشہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے اور اپنی بات کو جلدی مکمل کرنا ہے۔ امام کے زمانے میں ظاہر ہے کہ حکومت باطل ہے، حکومت ظالم کی ہے۔ اس زمانے میں جو روم سے 2 چیزیں آتی تھیں، ایک کاغذ، دوسرے یہ سکے۔ یہ 2 ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی بے پناہ ضرورت تھی عالم اسلام کو۔
اور ظاہر سی بات ہے کاغذ اس زمانے میں اصلاً عربوں کے پاس نہیں تھا، اور سکہ بھی استعمال ہوتا تھا روم کا، اور وہ سکہ بھی وہ تھا کہ جس کے اوپر ان کے اعتبار سے ان کے خداؤں کے نام لکھے ہوئے تھے، اس کے اوپر ابن بھی لکھا تھا، اس کے اوپر اب بھی لکھا ہوا تھا، اور روح بھی لکھا تھا۔ جناب عیسیٰ کو ابن قرار دیتے تھے، اب ذات پروردگار کے لیے کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر روح جناب جبریل امین کے لیے۔ یہ چیز مسلمانوں کے لیے بڑی سخت تھی۔ اس موقع کے اوپر اب ظاہر ہے کہ ایک آواز بلند ہوئی کہ یہ کاغذ کیوں ہم استعمال کریں جو ہمارے عقیدے کے برخلاف ہے۔ کاغذ کے لیے کہا گیا کہ ہم استعمال نہیں کریں گے، لیکن اب یہ سکہ، یہ تو مجبوری ہے، ہمارے پاس سکہ ہے ہی نہیں۔ عبد الملک نے جب یہ خبر بھیجی کہ ہمیں اب تمہارا کاغذ نہیں چاہیے روم تک، وہاں سے پیغام آیا کہ ٹھیک ہے کاغذ نہیں چاہیے تو سکے بھی ہم نہیں بھیجیں گے، اور اگر سکے نہیں آئیں گے تو پھر تجارت کیسے ہوگی؟ یہ تو بہت ہی سخت مسئلہ تھا۔ اس موقع کے اوپر سب سے مشورے لیے گئے کہ کیا کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل آپ محمد، تک یہ پیغام پہنچایا گیا۔ اور یہاں پر یہ جملہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر توجہ فرمائے، امام کے القاب میں 2 لقب ہیں، باقر علم النبی بھی وارد ہوا ہے، باقر علم النبیین بھی وارد ہوا ہے، یعنی سارے نبیوں کے علم کو لوگوں تک پہنچانے والے، شگافتہ کرنے والے، اور آخری پیغمبر کے علم کو بھی دنیا والوں تک پہنچانے والے۔ آخری پیغمبر کے علم کو شگافتہ کر کے دنیا تک پہنچانے والی ذات ہمارے پانچویں امام کی ہے۔ آپ اگر توجہ فرمائیں، وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے علم کو نہیں سمجھ پائے اور یہ اعتراض کرتے رہے زندگی بھر کہ پیغمبر اسلام کے پاس علم نہیں تھا، پانچویں امام نے دنیا تک علم پہنچا کر نہ صرف یہ کہ اہل بیت اطہار کے علم کو ظاہر کیا ہے، بلکہ علم پیغمبر کو بھی دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام کے پاس پیغام کہ اب کیا کیا جائے؟ امام نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، سکے خود ڈال لو۔ اچھا، امام کی طرف سے بھی پیغام تو آ گیا، لیکن عبد الملک کے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے، اس کو تو طریقہ ہی نہیں پتا ہے کہ سکے کیسے ڈالے جاتے ہیں۔ عبد الملک کو امام نے طریقہ بتایا، سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے سکے ڈالے جائیں گے، پورا طریقہ امام نے اس کو سمجھایا، اور کس طرح سے اس پر ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھو اور دوسری طرف حضور اکرم کے رسالت کی گواہی دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو لکھو۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ سکہ جب مسلمانوں کے درمیان بازار تک پہنچا تو جتنا مسلمانوں کو خوشی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ روم میں رہنے والے عیسائیوں کو تکلیف ہوئی، اس لیے کہ سکہ مسلمانوں کا نہیں چلا تھا بلکہ یہ اسلام کا سکہ تھا جو ساری دنیا تک پہنچ رہا تھا۔ میں جملہ ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حکومت عبد الملک کے پاس تھی لیکن سکہ امام کا چل رہا تھا۔ واہ واہ۔ اور یہ وہ سکہ ہے جو آج تک مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، اور آج بھی اسی روش کے تحت یہ سکے ڈھالے جا رہے ہیں، اور دنیا تک ان سکوں کے ذریعے دنیا تک ہی پہنچ رہے ہیں، انہی سکوں کے ذریعے سے دنیا میں آج تجارت ہو رہی ہے۔ اس کے معنی ہیں اہل بیت اطہار جب اپنے علم کا مظاہرہ کریں، جب اپنا علم دنیا والوں تک پہنچائیں، تو نہ صرف یہ کہ اسلام کا بول بالا ہوتا ہے بلکہ لوگوں کی اقتصادی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکے۔ اور یہ اہل بیت اطہار کا ایک عظیم الشان احسان بھی ہے، کرم بھی ہے۔ اہل بیت اطہار کے درمیان ہمارے پانچویں بس میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، ہمارے پانچویں امام کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم درجہ اور رتبہ دیا ہے کہ آپ ننیحال اور ددیحال دونوں اعتبار سے سرکار امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر سے وابستہ ہیں۔ ہاشمی سبھی ہیں، لیکن ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہونا، ماں کی طرف سے بھی فاطمی ہونا، ماں کی طرف سے بھی جناب سید عالمیان سے منسوب ہونا، یہ وہ شرف ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے پانچویں امام کو عطا فرمایا ہے، اور یہی عظمت ہے کہ جس عظمت کا احساس ان تمام افراد کو ہے کہ جنہوں نے پانچویں امام کی مدح میں کچھ جملے کہے ہیں،
اور اسی لیے یبنل خیارتین وارد ہوا ہے ہمارے پانچویں امام کے لیے کہ اے دو نیک سعادت مند گھرانے کی اولاد، آپ پر ہمارا سلام۔ اس کے معنی ہے کہ جو بھی ہمارے پانچویں امام کی مدح کی بارگاہ میں آتا ہے وہ امام کی اس فضیلت اور عظمت کا احساس کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں اعتبار سے کوئی شخصیت عظمت رکھتی ہے تو ہمارے پانچویں امام کی شخصیت ہے، اور اسی طرح سے اگر ماں اور باپ دونوں اعتبار سے کوئی ایسا نیک سعادت مند انسان ہو کہ جس کو اہل بیت اطہار کی محبت مل جائے، ماں اور باپ دونوں اعتبار سے، تو وہ انسان سعادت مند ہوتا ہے، خوش بخت ہوتا ہے۔ اور یہ ایک عظیم سعادت ہے کہ آج ہم سب اسی عظیم الشان امام کا جشن منعقد کرتے ہوئے امام کی مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی طرف سے اپنے آخری امام کی بارگاہ میں، اور یہی مبارکباد سید عالمیان کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سرکار امیر المؤمنین کے نام نامی گرامی سے یہ ٹی وی جو منسوب ہے اس کے بھی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ آرزو اور تمنا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس علی ٹی وی کو ہمیشہ ترقی اور ہمیشہ اہل بیت اطہار کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہ تمام برادران اور وہ تمام مؤمنین جو اس ٹی وی کی خدمت میں مصروف ہیں اور اہل بیت اطہار کے پیغام کو نشر کر رہے ہیں، رب العزت ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو پانچویں امام کی شفاعت اور پانچویں امام کی محبت اور ولایت عطا فرمائے، تاکہ ہم سب امام کی ولایت اور اس امامت کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت کو بھی کامیاب قرار دے سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ کو۔ ناظرین، ہمارا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر گزارش کر رہے ہیں کہ علی ٹی وی نے آج اپنے 6 برس مکمل کر لیے ہیں، اور آپ حضرات کا تعاون اور آپ حضرات کی دعائیں دونوں علی ٹی وی کو لیے ضروری ہیں، لہٰذا اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور ہر طریقے سے علی ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی کیجیے گا، تاکہ علی ٹی وی کے اراکین اور ذمہ دار ران حضرات اس پیغام اہل بیت علیہ السلام کو نشر کر سکیں، زیادہ سے زیادہ گھروں تک علی ٹی وی پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔ ہے پانچویں امام محمد ہے جن کا نام، باقر لقب سے جانتے ہیں ان کو خاص و عام، ہے علم میرے پانچویں آقا کا بھی غلام۔